میں رات نو مفتی صاحب سنا رہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ذہن میں ایک بات آئی تھی، ان کو میں نے سنائی کہ امام صاحب کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک بچہ جا رہا تھا، لیکن راستے میں کیچڑ تھا، تو بچہ بھی چل رہا تھا اور حضرت بھی اس راستے پہ جا رہے تھے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بچے کو ذرا سنبھل کے چلنا، کہیں گر نہ جاؤ۔ تو بچہ کہنے لگا حضرت میں گر گیا تو خیر ہے، آپ خود جو ہے سنبھل کے چلیں، احتیاط سے چلنا کہیں آپ نہ گر جائیں، میرے گرنے کا نقصان مجھے ہی ہوگا، اگر آپ گر گئے تو پھر امت کا نقصان ہوگا۔ تو امام صاحب نے یہ بات ساری عمر یاد رکھی۔ ایک تو ہے نا بڑے نصیحت کریں چھوٹوں کو، وہ یاد رکھیں۔ ہمارے جو بڑے تھے، اگر کسی چھوٹے نے بھی ان کو نصیحت کی ہے تو اس کو یاد رکھا ہے۔ مطلب یہی تھا کہ اگر آپ سے کوئی ایسی غلطی ہوگی جو دین حق کے خلاف ہے، یعنی کوئی ایسا کام ہو گیا تو امت جو ہے اس کو دیکھ کر پھر وہ بھی خراب کام کرے گی۔ ویسے بھی جو دائی ہوتا ہے، پیشوا ہوتا ہے، اس کے اعمال کا اثرات جو ہے وہ عوام پہ پڑتا ہے، اس کی خلوتوں کا بھی اثر عوام پہ پڑتا ہے، اس کی جلوتوں کا اثر بھی عوام پہ پڑتا ہے، جو عوام کا امام ہوتا ہے۔ تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو دین والے ہیں، چاہے وہ شعبہ تعلیم میں ہیں، شعبہ تبلیغ میں ہیں، شعبہ وعظ و تذکیر میں ہیں، یا رفع عامہ کی کوئی تنظیم ہے، تو یہ بتا رہے تھے کہ اس میں سلاطین بھی ہیں، جو امراء حضرات ہیں، اگر سلاطین بھی بڑے ہیں وہ بھی عوام کے پیشوا ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے زیادہ سنبھلنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو، چاہے وہ شعبہ تعلیم میں ہیں، شعبہ تبلیغ میں ہیں، شعبہ وعظ و تذکیر میں ہیں، چاہے وہ رفع عامہ کی کوئی تنظیم ہے، اس کے افراد ہیں، یا دنیا کے سلاطین ہیں، انہی کے بادشاہ ہیں۔ جب وہ غلطی کریں گے تو عوام بھی پھر غلطی کرے گی اور بڑھ کر کرے گی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ وقت اگر کسی کا ظلماً انڈا کھائے تو اس کے جو نیچے والے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی مرغیاں پکڑ کے کھاتے ہیں، اتنا اثر ہوتا ہے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ آج جو ہے نا بعض دفعہ جو پیشوائی امت ہیں، یعنی یہ شعبے جو ہیں وہ رخصت پہ عمل کرتے ہیں، بھائی اس کام کی ہمیں رخصت ہے، یہ جائز علماء نے فتویٰ دیا ہے، لیکن ان کے لیے بہتر یہی ہے، اسی میں خیر ہے، اور عوام کے لیے بھی اسی میں خیر ہے کہ وہ عزیمت پہ عمل کریں، رخصت پہ عمل نہ کریں، عزیمت پہ عمل کریں۔ جب پیشوائے عوام، پیشوائی امت عزیمت پہ عمل کریں گے تو امت رخصت پہ آئے گی۔ جب پیشوائی امت رخصت پہ آئیں گے تو عوام حرام میں مبتلا ہوگی، خطرہ ہے کہ وہ حرام کی طرف چلی جائے۔
تو اس لیے یہ بڑے حضرات ہیں جو بھی دین والے ہیں، مثلا نمازی لوگ ہیں، غیر نمازیوں کے سامنے وہ دین میں امام ہیں، پیشوا ہیں۔ جب وہ غلطی کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی دیکھو یار نمازی ایسا کرتے ہیں، ہم ایسے ہیں تو کیا ہے، یہ بھی نمازی بھی تو ایسے ہیں۔ جو بھی دین میں آگے آگے دوسرے، وہ ایک پیچھے اس کے جو ہے جو نہیں کر رہا وہ اس کا ایک قسم کا پیشوا ہے۔ جب وہ غلطی کرتا ہے تو پیچھے والا بھی غلطی کرتا ہے۔ اس لیے ہے تو سب کو سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ تو کوئی یہ جو شعبے ہیں یہ نہ سمجھے کہ جو میں غلطی کر رہا ہوں مجھ تک محدود ہے، یہ میں ہی غلطی کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ اس کا اثر جو ہے وہ بیر بھی پڑے گا، جو اس کے پیچھے ہیں اس پہ اثر پڑے گا۔ امام غلطی کرتا ہے تو مقتدی پہ بھی وہ سجدہ صاحب پھر آ جاتا ہے۔ جب امام کو کرنا ہے اس کا اثر مقتدی پہ بھی پڑتا ہے۔ اس لیے زیادہ سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ جو کہ کسی شعبے میں بھی دین میں ہیں ان کو تو زیادہ سنبھلنے کی ضرورت ہے تاکہ دوسرے لوگ غلطی سے بچ جائیں، اور دوسرے لوگوں کو ان لوگوں کی تو تعظیم کرنی چاہیے، ویسے ان کو اچھا سمجھنا چاہیے، یار ہم سے تو اچھے ہیں۔ یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ یہ کر رہے ہیں تو ہم نے بھی کرنا ہے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ عوام سمجھ لے بھائی ٹھیک ہے انہوں نے کی ہم نے بھی کرنی ہے۔ وہ بھی انسان ہے، ہو سکتا ہے ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دین والے جتنے بھی ہیں اور پیشوائی امت ہیں اور دین میں کچھ آگے ہیں، چاہے کچھ بہت زیادہ آگے ہیں، کچھ پیچھے ہیں، جو بھی آگے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ بھئی ہماری خلوت اور جلوت کا اثر دوسروں پہ پڑے گا جو ہمارے پیچھے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خلوتیں وہ اللہ کے ساتھ گزاریں۔ جیسے شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بڑی عجیب بات ہے، غالباً شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ یا ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، چاہیے تو یہ کہ تم اللہ کے ساتھ رہو۔ پہلا تو یہ درجہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ رہو، اگر یہ نہیں ہے تو پھر اللہ والوں کے ساتھ رہو۔ اگر یہ درجہ نہیں تو پھر اللہ والوں کے ساتھ رہو۔ اسی لیے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے چہروں پہ حسن ہوتا ہے، ایک نور ہوتا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ فرمایا ان کی خلوتیں اللہ کے ساتھ گزرتی ہیں۔ یہ جلوت میں تو دین والے ہیں، ان کی خلوتیں بھی اللہ کے ساتھ گزرتی ہیں۔ خلوت میں بھی وہ اللہ کی طرف ان کا دھیان ہے، ان سے مانگ رہے ہیں۔ جلوت میں اگر عوام کو سمجھا رہے ہیں یا عوام کو راستہ بتا رہے ہیں تو خلوت میں اللہ سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہدایت دینا، میری بھی حفاظت کرو، فرمانا، مجھے بھی یا اللہ ایسا بنا دے، ایسا بنا دے، میں بھی بڑا کمزور ہوں۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں اپنے پیاروں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات ہمیں دے کر گئے ہیں، اپنی امت کو جو راستہ دکھا کے گئے ہیں، بتا کے گئے ہیں، اللہ اس پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنا حبک
اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ذا الجلال والاکرام ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین.